اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے، یعنی نیک مومن، ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ ان کو وہ قیامت سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے، ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے۔ اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 102 سے لے کر 5 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ 101 سے لے کر 105 نمبر تک کی آیات سورہ انبیاء کی 101 نمبر سے لے کر کے 105 نمبر تک کی آیات پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے 2 باتیں ذکر کی گئی تھی۔ آج کی تفسیر کا جو پہلی آیت کریمہ کا تعلق ہے وہ کل کی ایک بات سے ہے جس کو ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 بڑی بڑی نشانیاں ظہور میں نہ آ جائیں۔ ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا خروج بھی تھا جس کا ذکر کیا گیا، اور دوسری بات یہ ذکر کی گئی تھی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کے معبودان باطلہ کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، جس کی پرستش کرتے تھے کافروں کو بھی ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ معبودان باطلہ کو بھی جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو قریش مکہ کو بڑا غصہ آیا اور بڑا افسوس ہوا کہ ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تو بہت برا لگا۔ تو مکہ کے کچھ قریشی لوگ تیار ہوئے اور ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس جس کا نام عبداللہ ہے، ان کے پاس یہ لوگ گئے اور جا کر کے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ ان کے سامنے پیش کی کہ اس طریقے کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن ہمارے معبودان باطل کو بنایا جائے گا۔ تو اس آدمی نے کہا، جو پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو ان کو جواب دیتا۔ اس نے کیا کہا کہ میں اگر ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دیتا۔ تو قریشیوں نے، مکہ کے لوگوں نے پوچھا کہ کیا جواب دیتے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں ان کو یہ جواب دیتا، ان سے پوچھتا کہ آپ کے قول کے مطابق معبودان باطلہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو بہت سارے لوگ، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، اور بہت سارے یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں، بہت سارے لوگ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اور ملائکہ کو بھی جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا؟ تو مکہ کے قریشی لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ارے چلو اب پوچھیں گے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نبی مانتے ہو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہو اور فرشتے کو خدا کی پاک اور معصوم مخلوق سمجھتے ہو، تو کیا ان کی پرستش کرنے کی وجہ سے یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ جب وہ لوگ آئے تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پہلی آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر ڈالیں گے، ان کو جہنم کا ایندھن نہیں بنائیں گے۔ اور یہ مشرک لوگ شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اعمال صالحہ انجام دیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر ڈالیں گے۔ وہ جنت جس کے اندر ہر قسم کے لطف و انعامات، عیش و آرام، عیش و راحت کے سامان ہوں گے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ڈالیں گے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا ذکر کیا اور ان کے عقائد باطلہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہاں سے مومن بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے، یعنی نیک مومن، ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم سے ان کو اتنی دوری پر رکھا جائے گا کہ اس کی آواز بھی جہنم، یعنی جہنم میں ان کی آواز بھی ان کو سنائی نہیں دے گی، اس کو اتنی دوری پر رکھا جائے گا۔ عیش و آرام کے رہیں گے، راحت میں رہیں گے، اور ان کو فرشتے سلام کریں گے، اور ان کو فرشتے سلام کریں گے، ان کا استقبال کریں گے، اور فرشتے ان سے کہیں گے یہ وہ دن ہے جس کا تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، یہ وہ دن ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر، یعنی عرش اعظم کے اندر، یہ ساری چیزیں تفصیل سے لکھ دی ہیں، اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مضمون یہ بیان کیا گیا کہ کفار اور مشرکین آخرت کے عقائد کا انکار کرتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ جس خدا نے تم کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، اسی طریقے سے دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ آسمان، زمین کو، ساری چیزوں کو پیدا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے، اس طریقے سے لپیٹیں گے جیسا کہ لکھی ہوئی تحریر کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آسمان کو، زمین کو لپیٹ کر ایک ہاتھ میں لے لیں گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ آسمانوں کو لپیٹ کر کے دائنی ہاتھ میں لیں گے اور زمین کو لپیٹ کر کے اس کو بائیں ہاتھ میں لیں گے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور مضمون یہ بیان کیا گیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن یوم الفزع الاکبر، فزع الاکبر جزا فضا کا دن، یعنی نفخہ اولا، قیامت کے دن 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ بعض روایتوں میں آتا 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ سور جب پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ دوسری مرتبہ سور جب پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ مر جائیں گے۔ اور تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ میدان محشر کے اندر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے بعض روایتوں کے مطابق 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس کو یوم الفزع الاکبر کہا گیا ہے، یعنی نہایت ہی سنگین اور خطرناک دن کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو لوگ مدہوش ہو جائیں گے۔ پہلی مرتبہ کے سور پھونکنے پر، دوسری مرتبہ کے سور پھونکنے پر سب کے سب لوگوں پر ہلاکت طاری ہو جائے گی، سب کے سب لوگ مر جائیں گے۔ تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ میدان محشر کی طرف جمع کر دیے جائیں گے۔ اور آخر آیت جو پڑھی گئی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا۔ زبور سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو مشہور کتاب اتری ہے اس سے یہ مراد ہے زبور سے۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ زبور سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، زبور سے مراد جتنی آسمانی کتابیں اتنی، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک، اس سے یہ مراد ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام پر جو کتاب اتری ہے وہ زبور، اس سے مراد یہ ہے۔ تو اس میں کیا فرماتے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے،
زمین کے وارث سے مراد یہاں ارض جنت ہے۔ بعض مفسرین کیا کہتے ہیں، یہاں پر ارض جنت ہے، یعنی جنت کی زمین مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جنت کے اندر نہیں داخل کریں گے، بلکہ اپنے نیک اور محبوب بندوں کو جنت کا مالک بنائیں گے، جنت کا وارث بنائیں گے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ارض سے مراد یہ زمین کی حکومت اور سلطنت ہے، اور یہ دونوں باتیں صحیح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو زمین کا بھی وارث بنایا جب شرط پائی گئی۔ مسلمانوں کے اندر جب شرط پائی گئی تو زمین کے بھی مسلمان وارث ہوئے، اور جب شرط مفقود ہو گئی یعنی ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے ان کو محروم کر دیا، حکومتوں سے محروم کر دیا۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دنیا کو فتح کیا، روم اور ایران کی حکومتوں کو تہو بارہ کر دیا، تہس نہس کر دیا، اور وہ زمین کے وارث بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جو بات بتائی ہے، اور مفسرین کے قول کے مطابق کہ ارض سے مراد جنت کی ارض ہے، یعنی جنت کی زمین ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا کی حکومت اور سلطنت اس سے مراد ہے۔ تو اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جب مسلمانوں نے خدائی احکامات کی تعمیل کی اور خدائی احکامات کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کی حکومتیں بھی عطا فرمائی۔ اور ابھی بھی دیکھیے 52 اسلامی ملک، دنیا کے مقابلے میں 52 اسلامی ملک ابھی بھی موجود ہیں۔ اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تہائی دنیا کو فتح کر لیا تھا، اور بعد میں بڑے بڑے حکمراں ہوئے، بعد میں بڑے بڑے محمد ابن قاسم ہوئے، محمود غزنوی ہوئے، اور بڑے بڑے خلافت عباسیہ، خلافت بنو امیہ، یہ وہ بادشاہ تھے، حکمران تھے جنہوں نے دنیا کے تہائی حصے پر قبضہ کیا اور حکومت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ زمین کے وارث بنیں گے نیک لوگ، تو ایسا بھی ہوا۔ لیکن یہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ مسلمان ہی زمین کے وارث ہوں گے، شرط کے ساتھ عبادی الصالحون، وہ مسلمان جو میرے نیک بندے ہوں گے۔ نیکی کی یہ شرط لگی ہوئی ہے، فرما برداری کی شرط لگی ہوئی ہے کہ وہ مسلمان بندے جو اللہ کے حکموں پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جب جب مسلمان ایسا کام کریں گے، جب جب مسلمانوں کو زمین کا وارث بنایا جائے گا، لیکن جب جب مسلمان ان کاموں سے باز رہیں گے، احکام الہی سے رک جائیں گے، تب تب مسلمانوں کو اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو دونوں تفسیر بالکل اس آیت کریمہ پر منطبق ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی وراثت، تو جنت تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دیں گے ہی، لیکن جب احکام الہی کی تعمیل مسلمان کرے گا تو اللہ تعالیٰ زمین کا بھی وارث ان کو بنائیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔